السلام علیکم۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس سے قرآن سے منہ پھیر رہے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 1 نمبر کی آیت 1 نمبر کی سورہ انبیاء دیکھیے آپ، اللہ فرما رہے کہ حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، قیامت اب قریب ہے، حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، حشر کے دن، قیامت کے دن قریب آ پہنچا، اللہ بول رہے ہیں اور لوگ غفلت میں ہیں، سمجھا، اور اس سے منہ پھیر رہے ہیں، اس سے قرآن سے، اللہ کی بات سے منہ پھیر رہے ہیں، اللہ کا حکم سے غفلت میں، لاپرواہی میں لوگ غفلت میں پڑے، دنیا کمانے کے پیچھے، دنیا دنیا دنیا، مال 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 کی محبت میں غافل کیے رکھا ہے، یہاں تک کہ قبر تک پہنچ جاتے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں کو مال کی محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ میں غفلت میں رکھا، یہاں تک کہ لوگ قبر تک پہنچ جاتے، وہی دوڑ دھوپ میں، مال، پراپرٹی، جائیداد، بینک بیلنس، فیوچر، وہ سب کے چکر میں غافل ہے کہ بھائی اب مرنا ہے، حساب کتاب، سمجھا، سوچیے آپ، ایک دم اللہ فرما رہے کہ قریب آپ پہنچا، اور ابھی آثار بھی آپ دیکھو، آپ کو کہ دنیا کے آثار لگ رہے کہ نہیں کہ قیامت اب قریب ہے، ہر چیز، فحشات، ننگا پن، ہر کام ایک دم غلط، فل عروج پہ ہو رہا ہے، ہر کام غلط کام، سمجھ گئے آپ، سوچیے آپ، سب کام فاسٹ ہو رہا ہے دنیا میں، دیکھ رہے ہیں نا، فاسٹ ہو رہا ہے کا مطلب سمجھ جو آپ، اشارہ ہی ہے، فاسٹ لائف ہوگی نا، ہر کام فٹافٹ ہو رہا ہے، ہر کام، پہلے بہت ٹائم لگتا تھا، 50 سال 40 سال پہلے بہت ٹائم، ابھی تو پلک جھپکو تو مہینہ گزر جاتا، پلک جھپکو تو سال گزر جاتا، فاسٹ ہو رہا ہے نا، پہلے تو ایک مہینہ گزرنے میں ایسا لگتا تھا کہ ایک مہینہ، پہلے 40 50 سال پہلے بہت سلو تھی زندگی، ابھی فاسٹ ہو گئی، فٹافٹ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سب کام تیزی سے ہو رہا ہے، کیوں تیزی ہو رہا ہے، فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ، کیونکہ اب ختم ہونے والا ہے دنیا، اب فنا ہونے والی ہے، قیامت قریب ہے، وہی اللہ بتا رہے ہیں، لوگ غفلت میں، تیاری وہاں کرنا ہے کہ وہاں کی آنکھ کھلے گی تو حساب کتاب، اور پھر جنت اور دوزخ، ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کے چند روزہ زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سمجھا، یہاں اگر نہ صبح 3 ٹائم کھانا مل گیا، یہاں دنیا میں روز 3 ٹائم، صبح دوپہر شام، تو بہت بڑا کام ہو گیا آپ کا، 3 ٹائم کھانا مل گیا بہت ہے آپ کو، اور کیا چاہیے، 2 3 جوڑی کپڑا سال بھر چلتا ہے بس نا، لیکن نہیں، اتنے پہ نہیں ہے لوگ، مال مال مال، سمجھ گیا، بھاگ رہے ہیں مال کے پیچھے، بولے شادی بیاہ میں کمانے کے لیے مال کماؤ پھر خرچہ کرو، ارے بھائی کائے کو خرچہ کرو، سیدھی سیدھی نکاح کرو نا، لڑکا والا ایمان والا ڈھونڈو، نیک، خود بھی نیک بنیں گے تو ہی نیک ملیں گے نا، کچھ نہیں لے گا، خالی بس آؤ نکاح کرو، کوئی خرچہ نہیں لڑکی والے، بلکہ لڑکا ولیمہ اگر ہے تو 10 20 50 آدمی کا کر دے گا، لڑکی والے کا کوئی خرچہ نہیں، نہ جہیز نہ ڈیمانڈ نہ مانگ، اسلام میں سب بھائی آسان ہے نا، ایک دم سادگی زندگی گزارو، سب آسان ہے، مال کے پیچھے مانگے، ارے مانگنے والے کے شادی مت کرو، جو مانگتا ہے، مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کماؤ اور پھر دے دو، بھاگو دوڑو، جمع کرو، سال 2 سال 10 سال میں جمع کرو، اور پھر مانگنے والے کو دے، ارے بھائی جمع ہی مت کرو، مانگنے والے کو دیو بھی مت، ہی نہیں دیو ہی مت، ایسے کو ڈھونڈو جو نہیں مانگتا ہے، جو ایمان والا ہے، متقی، پہلے آپ بھی تو بنو، تو اللہ کی مدد آئے گی نا، تو آپ جیسے نیک بنیں گے تو ویسے آپ کو نیک لوگ ملیں گے، ایمان والے، متقی، پرہیزگار، پہلے آپ تو بنو، سمجھا، کوئی خرچہ نہیں ہے، سمجھا، وہی چکر میں مال بنا رہے، تو کوئی گھر سادہ بن رہا ہے تو اس کو بڑا بنا، ڈیکوریشن کے چکر میں مال مال، ہر جگہ مالی مال کے چکر میں بھاگ رہے، سمجھ گئے آپ، 1 کروڑ آئے تو 5 کروڑ کے پیچھے، 5 کروڑ جمع ہو گیا تو 10 کروڑ کے پیچھے، 50 کروڑ جمع ہو گیا تو 100 کروڑ کے پیچھے، یہی ہو رہا ہے نا، کوئی رک رہا ہے کیا کہیں، اسٹاپ، فل اسٹاپ، کوئی رک گیا، ہاں بھائی میرے پاس 50 کروڑ آ گیا بس ہو گیا، کوئی رکتا ہے، 100 کروڑ ہے تو 500 کروڑ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، 500 کروڑ آیا تو ارے اس کے پاس 1000 کروڑ ہے تو 1000 کروڑ کے پیچھے بھاگ رہے، یہی نا غفلت، مال کے پیچھے بھاگ رہے لوگ، سمجھا، مال، قرآن میں سخت وعید ہے، حدیث میں بھی، عبد الدینار عبد الدرہم کا بندہ ہلاک ہوا، حدیث میں، عبد الدینار، دینار اور درہم کا بندہ ہلاک ہوا، نبی نے فرمایا، سمجھا،
اور اللہ بھی فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں شدید مبتلا ہے. اسی لیے تو سب گڑبڑ چل رہا ہے، تکلیفیں، پریشانی، بھاگم بھاگ. آدمی سادگی اور ایک دم نبی صحابی والی زندگی گزارنا ہی نہیں چاہ رہا ہے. ویسے گزارو تو سکون رہے گا نا. کم کماؤ کھاؤ ختم، کمائے کھائے ختم. سمجھا؟ بتا رہے کہ آخرت کی تیاری کرو، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. سمجھا؟ کتنی عمر ہو گئی لوگوں کی، 40 50 60 70. اللہ کا حکم معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، معلوم ہی نہیں. کیا کریں؟ معلوم یہ ہے سب جھوٹے باتیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی تقریریں، یہ سب معلوم ہے، سب سنے ہیں بار لیے. اللہ کا بات قرآن میں کیا کیا یہ نہیں معلوم، اپنی زبان میں نہیں پڑھتے. ہر زبان میں قرآن ہے نا ترجمہ، تیلگو، ملیالم، تامل، کنڑ، گجراتی، مراٹھی، بنگالی، اڑیا، آسامی، انگلش، جرمن، فرینچ، ہر زبان میں ہے نا بھائی ترجمہ. تو پڑھیے نا اپنی زبان میں، سب نالج جانکاری ہوئے گی. پھر جانکاری ہوئے گی تو آپ عمل کریں گے نا، معلومات ہوئے گی تو چلو گے نا. معلوم ہی نہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے، قرآن کے خلاف کام کر رہے، سب گھڑی گھڑی باتوں پہ چل رہے ہیں. جو قرآن میں نہیں ہے وہ فالو کر رہے ہیں، جو قرآن میں وہ معلوم ہی نہیں. سمجھا؟ دیکھیے آپ، لائف ایک دم فاسٹ ہے، قیامت قریب ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے بتاؤں میں آپ کو، آپ غور کرو. گھر بیٹھے ہی ہے، ایک فون مارو موبائل سے، ایک فون مارو، 5 منٹ میں کھانا آ گیا. پکانا کرنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بناؤ 2 3 گھنٹہ لگتا نہیں، ایک 5 منٹ، ہلو موبائل بولے رہا حاضر 5 منٹ میں پکا پکایا بس کھا لو. فاسٹ ہو گئی نا لائف. اتنا گھنٹہ لگتا تھا، ابھی 5 منٹ میں آ گئی. ایک دم فٹ سے جھٹ پٹ، ہر کام فٹ فٹ ہو رہا ہے. پہلے خط بھیجنا پڑتا تھا، 8 دن میں پہنچے گا میسج. پہلے ابھی 1 منٹ نہیں لگتا میسج، کڑک امریکہ سعودی 1 منٹ میں بات کر لو، 1 منٹ میں میسج بھیج دو، 1 منٹ میں وہاں سے آ گیا ریٹرن جواب. فاسٹ ہو گئی نا، پہلے ٹائم لگتا تھا، ابھی فاسٹ ہو گئی. ہر کام فاسٹ ہو رہا ہے، سمجھ رہا ہے. پہلے سمندر کے جہاز سے جاتے تھے پانی کے حج کرنے، 15 دن لگتا تھا، 10 دن. آج لین سے 4 گھنٹے میں سیدھا سعودی، کہیں بھی چلے جاؤ پٹ سے. تو ہر کام فٹافٹ ہو رہا ہے، فاسٹ ہو رہا ہے. سمجھا؟ فون ہے، میسج ہے، پیسہ بھیجنا ہے تو وہ بھیجیں گے، کل پہنچے گا، پرسوں پہنچے گا. کسی کو پیسہ بھیجنا ہے نا. کتنا ٹائم لگتا تھا پہلے، اب کیسا ہو گیا. پیسہ آپ کو بھیجنا ہے کتنا، 50,000، 1 منٹ میں پیسہ یہاں پہنچ گیا. سوچو آپ، یہ سب کیوں ہے؟ اللہ مشنری، یہ سب فاسٹ فاسٹ کام کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ ٹائم کم ہے، ٹائم بہت کم ہے. وہی اللہ بول رہا ہے کہ حساب کا وقت قیامت قریب آ گئی، حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا، اور لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور اس سے منہ پہ قرآن کی بات، اللہ کی بات سے منہ پھیرے، ادھر دنیا بنانے، دنیا کے چکر میں. دنیا جو یہی چھوڑ کے جانا ہے، ہر چیز، گھر جائیداد پراپرٹی کچھ کام نہیں آنے والی. محنت کر کے پھل نہیں ملے گا، کھانے بھی نہیں ملے گا. وہاں یہاں محنت کرو، وہاں پھر آنکھ کھلے گی، پھر جو زندگی شروع ہوئے گی وہ شروع ہوگی. ایمان اگر ہوئے پکا تو آدمی یہ کام کرنے لگے گا. سمجھے؟ دنیا کو سیکنڈ پریفرنس دے گا، پہلا ترجیح آخرت کو دے گا عقل مند. اور بیوقوف دنیا کو پہلے، آخرت بعد میں. 90% تو یہی چل رہا ہے. پبلک 90% ورلڈ کی دنیا کو پہلا دے رہی ہے اہمیت، ترجیح، اور آخرت کو سیکنڈ. حالانکہ آخرت کو پہلا دینا چاہیے دنیا کو. قرآن میں اللہ بول رہے بات، جو لوگ دنیا کی لائف، دنیا کی زندگی کو آخرت کی لائف زندگی پہ ترجیح دیں گے، جو لوگ وہ خسارہ اٹھانے والے. قرآن میں سمجھا کیا بول رہا اللہ؟ جو لوگ لائف آف دس ورلڈ کو اگر وہ دیں گے اہمیت، پریفرنس، تو وہ لائف تمہاری کئی یہ اس کو دیں گے. اگر اس کو دیں گے تو اللہ بول رہا ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں گے آخرت کی زندگی کے اوپر، تو تم خسارہ اٹھاؤ، یعنی لاس ہو جائے گا تمہارا. سمجھ آ اس کو پہلے اہمیت دینے کا، کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنا، ہمیشہ زندگی یہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے وہاں. اور یہاں مرنا ہے پھر جانا ہے. سمجھا؟ آنکھ کھلے گی تو حساب کتاب دینا، پھر جہنم میں ہمیشہ کروڑوں سال جلتے رہو. سوچ رہے جل جائے گی تو کھال فرشتے نکال کے نئی
چمڑی ڈال کے پھر جلنے کا مزہ چکتے رہو. وہاں موت مانگے ہے جہنمی, وہاں موت نہیں ہے. اللہ فرما رہے یہاں موت نہیں ہے, کئی موت کو پکارو یا موت نہیں. تو بہت ٹوٹل لاس ہو گیا نا آدمی کا. اور جنت میں جو چلے گیا کامیاب ہو گیا, ہمیشہ ہمیشہ زندہ, ہمیشہ جوان, ہمیشہ رہے گا وہاں, ہمیشہ. وہاں موت نہیں ہے. جنتی کہیں گے کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ جنتی کہیں گے, قرآن میں ہے. تو اللہ بولے کہ نہیں, یہاں ہمیشہ تم اسی حالت میں رہو گے, ہمیشہ زندہ. تو اب آپ کو سوچو آپ کیا کرنا ہے. آپ سوچئے نا, پہلے آپ ٹارگیٹ بنائیے, چوز کریے کہ میں یہ کروں کہ یہ بھاگوں, یہ کروں, یہ کر. یہ تو صرف اتنا کرو جتنا تم کو چاہیے زندہ رہنے کے لیے, بیوی بچے اور اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے جتنا چاہیے اتنا کرو. اتنا ہی لکھا ہے ہم کرنے کے. مال جمع کر رہے اور پراپرٹی بنانے کا نہیں لکھا, مطلب منع ہے. سمجھا آپ؟ جمع مالہ وعددہ, ویل لکل پڑھتے ہیں, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالہ وعددہ. یہ لوگ مال جمع کر کے گن گن کے رکھتے ہیں. تو کیا پتہ چل رہا ہے, مت جمع کر کر کے گن گن کے رکھو, جمع ہی مت کرو تو گننے کی بات ہی نہیں آئے گی. تو وہی لگے جو اللہ منع کیا اسی کے پیچھے چلے. ارے یہاں بول رہا اللہ دوڑو جنت کی طرف, قرآن میں لکھا ہے. بڑھیا, دوڑو جنت کی طرف جو آسمان اور زمین سے بھی بڑی, آسمان زمین سب ملا لو اس سے بھی بڑی. دوڑو کا مطلب کیا ہے, نیک کام کرو, فٹافٹ نیک عمل کرو, ایک اچھے اچھے کام کرو تاکہ وہ حاصل کرو. سمجھا؟ آسان ہے. سمجھا؟ اگر کم کے اوپر رہو گے نا, کم کے ناطے ایک دم چل جائے گا, کھانا پینا کپڑا, سادگی زندگی, تو آسانی سے گزرے گی. یہ کام مین کرو, برائی سے بچنا, شرک سے بچنا, کفر سے بچنا, اللہ کی بات کو رد نہیں کرنا, نماز پڑھنا, روزہ. اس غلط کام ایک بھی نہیں. کون سے غلط کام ہے پورا قرآن میں دیا ہے, سب منع ہے. تو وہ سب سے بچنا. قرآن پڑھیں گے ڈیلی, روز ترجمہ روز پڑھیں گے تو سب جانکاری آتے رہے گی, اس پہ عمل کرو. پہلے علم حاصل کرو, جانکاری لو, پھر اس پہ عمل کرو. سمجھا؟ آسان ہے نا ایک دم. اللہ کی بات چلے تو آسان ہے. آپ مشکل والے کام میں لگے اور اس کا حاصل کچھ نہیں آپ کا, سب یہی رہ جائے گا. پھر آخرت میں حساب کتاب ہوگا. سمجھا؟ اور فاسٹ لائف ہو گئی ہے اس لیے کہ اب ختم ہے. ابھی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر آپ کی ٹرین یا پلین یا بس کہیں جا رہے آپ گاؤں یا کہیں, تو اگر آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, ابھی بس کا, ٹرین, پلین کا بہت ٹائم ہے, تو آپ آرام سے کام کرتے ہیں نا. ہر کام آرام سے کرتے, آرام سے نکلتے, آرام سے پیکنگ کرتے, آرام سے جاتے. ٹائم بہت ہے تو اس کا, بس کا, ٹرین کا ٹائم کافی ٹائم ہے, تو آرام سے کرتا, ریلیکس ہو کے ایک دم سکون سے ہر کام. اچھا ٹائم کم ہے, ارے فٹافٹ کام کرتے نا. ٹائم کم ہے پلین کا, ٹرین کا, بس کا, اس کے چھٹنے کا, ڈپارچر کا ٹائم, چھٹنے کا ٹائم کم ہے, اور آپ تو گھائی کرتے ہیں, ارے جلدی, ارے جلدی جلدی کرو, ارے جلدی جلدی, جلدی جلدی پہلے فٹافٹ کر کے. ٹائم کم ہے چھوٹ جائے گا, بس پلین ٹرین چھوٹ جائے گی. ٹائم کم ہے تو آپ فاسٹ کرتے ہیں نا, ٹائم زیادہ ہے تو آرام سے کرتے ہیں. تو ٹائم کم ہے تو فاسٹ ہوتا ہے نا آپ کا کام. تو ویسے ہی قیامت قریب ہے. ٹائم کم ہے اسی لیے سب فاسٹ ہو رہا ہے. سمجھ رہا, کوئک, ہر کام فاسٹ فاسٹ. سمجھا؟ سمجھے, میں مثال سے آپ کو سمجھا. ٹائم زیادہ رہے گا تو آپ ہر کام آرام سے کریں گے نا, لیکن اب ٹائم بہت کم ہے تو فاسٹ ہو گیا ہر کام, سب فٹافٹ. ایک منٹ میں میسج, ایک منٹ میں پیسہ ٹرانسفر, ایک منٹ میں کھانا, 5 منٹ میں آتا ہے. پکانے کی ضرورت نہیں ہے نا. پہلے بس اسٹاپ جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ابھی تو فون کرو گھر کے نیچے آ جاتی ہے گاڑی. فاسٹ, کوئک. اب قیامت قریب ہے, کوئی بولنا چاہ رہا اللہ, قیامت قریب آ چکی, حساب کا وقت قریب آ چکا ہے, اور لوگ غفلت میں پڑے. یہ غفلت ہے تمہاری, یہ ادھر لگے ہوئے. یہاں دیکھو آپ ختم ہونے والا معاملہ دیکھ رہے ہیں نا, لڑائی جھگڑا مار کاٹ, بس نیوکلیر ہی چلنے کی دیر ہے. خالی نیوکلیر کا حملہ ہونا باقی ہے. 800 کروڑ آبادی ہے جو ورلڈ کی نا, نیوکلیر چلے گا نا ورلڈ میں, 500 کروڑ, پوری دنیا کی 600 کروڑ آبادی ختم. دیکھ لینا, آبادی کم کرنے کا بھی پلان ہے نا دشمنوں کا. تو یہ ہونے والا ہے. سوچ لو آپ, کون کب مر جائے گا, کب نیوکلیر کا حملہ ہو جائے گا, اور ختم, مر گئے. کئی نیوکلیر جب چلے گا تو کئی کروڑ لوگ مرتے, دیکھو آپ. تو موت قریب ہے,
حساب کتاب کا وقت آ گیا ہے، غفلت میں پڑے ہیں. آنکھ کھلے گی، مرے اور آنکھ کھلی. آپ مریں گے نا تو آنکھ حشر کے دن کھلے گی، پھر حساب کتاب ہوگا آپ کا. کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کر کے نہیں. اور کر کے کیا، بلکہ اللہ کی بات کو رد، اللہ کی بات کو جھٹلایا. اللہ جو منع کیا وہی کام کر رہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا اللہ کون سی بات منع کیا؟ میں تو بتا رہا ہوں ہر بیان میں، دیکھ لو آپ میرے پورے بیان، سب جو آپ کر رہے ہو حدیث کے ذریعے، عالم مفتی کے بیان کے ذریعے، جو آپ کر رہے ہو قرآن میں نہیں ہے آپ جو کر رہے ہو. اور میں جو بول رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہو قرآن کے خلاف کر رہے ہو. سب مسئلے میں بتایا نا، جتنے مسئلے ہیں آپ لوگ کر رہے ہو، الٹ پلٹ کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں آپ. نیک کام، اللہ خوش ہوئے گا. سچا دین یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہر فرقہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے، ہر فرقہ یہ سوچ رہا ہے نا. سورہ روم میں ہے نا آیت نمبر 32 میں، جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے فرقے فرقے کر ڈالے، اور ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس جو کر رہا ہے ہر فرقہ وہ خوش ہے اسی میں. سورہ روم آیت 32 سمجھ. تو ابھی بھی وقت ہے، قرآن کھولیے، قرآن پہ چلیے، قرآن کا علم حاصل کریے، قرآن پہ چلیے. عالم مفتی مدرسہ سب ملاوٹ دے رہے ہیں. ملاوٹ سے پاک اگر کوئی چیز ہے نا وہ ہے قرآن. ملاوٹ سے پاک اگر کوئی چیز ہے جس کو آپ اوریجنل پیور بولتے وہ ہے قرآن. تو قرآن کا نالج لو، کسی کا مت لو. میں جو بول رہا ہوں قرآن کی بات، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے خلاف بھی جا رہا ہے تو آپ چیک کرو نا. میں جو بول رہا ہوں قرآن میں، تو قرآن کی بات تو نہیں رد کرنا. آپ کے عقیدے، آپ کی سوچ کو رد کرو، مٹاؤ، قرآن کی بات کو مانو. اگر آپ اپنے عقیدے سوچ پہ رہ گئے اور قرآن کی بات اڑا دی، میں جو بول رہا ہوں سب قرآن کی بات بول رہا ہوں. آپ کے گھر میں قرآن ہے، دیکھ لو، کسی کا بھی قرآن ہو، شیعہ ہے، بوری ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیکھ لو آپ کسی کا بھی قرآن کھول کے ترجمہ جو میں بول رہا ہوں آیت نمبر دے رہا ہوں، آپ کھول کے اپنے گھر میں قرآن ہے چیک کر لو کہ یہ جو بول رہا ہے وہ گھر میں لکھا ہے کہ نہیں. آپ کے گھر میں ہے وہ میں بول رہا ہوں، آپ کے گھر میں ہے وہ بات، کھول کے دیکھ لو قرآن. سمجھا؟ ترجمے سے معنی سے پڑھیے. سورہ اور آیت نمبر بھی دیتا ہوں، چیپٹر اور ورس نمبر دونوں دیکھ لو. آپ ہر بات کا پروف دے رہا. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.